حکم دیتے ہیں، حکم دینے والے کو آمر کہتے ہیں۔ امر حکم، امر کرنے والے آمرین، جمع ہے آمر ایک ہوتا ہے۔ ڈکٹیٹر جس کو کہتے ہیں اس کو آمر کہتے ہیں۔ یأمرون، ویسے ایمان والوں کی صفات میں بیان فرمایا نا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ مگر اب تو ماں باپ بھی یہ کہتے ہیں بچے جانے اور ان کی قبر جانے۔ اب ماں باپ کو بھی بچوں کو کسی نیکی کا کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، برائی سے روکتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی خوبی تو یہ ہے، اپنے نہیں، وہ تو فرض ہے ان کو روکنا، دوسروں کے بچوں کو بھی نیکی کا کہیں اور برائی سے، غلطی سے روکیں، پیار محبت کے ساتھ۔ حبطت، یہ جو آیت مضمون جو چل رہا ہے یہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کے متعلق فرما رہے ہیں۔ حبطت، ضائع ہونا، حبطت اعمالہم، ان کی ساری نیکیاں غارت ہو گئی۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہودی عوام سے، علماء سے بھی جب کہا جاتا کہ تم تورات کے فیصلے کو مان لو، تورات کے فیصلے پر آ جاؤ، وہ تورات کے فیصلے پر بھی نہیں آتے تھے، اس لیے کہ تورات کا فیصلہ بھی تو اللہ کا فیصلہ ہوتا تھا۔ غرہ، غرور سے ہے، دھوکے میں پڑ جانا۔ جس میں غرور آ جائے وہ بھی دھوکے میں ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ جھوٹے قصے کہانیاں جب ذہن میں بیٹھ جاتے ہیں نا تو آدمی دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو بھی ایسے قصے کہانیاں، جھوٹے واقعات سنائے گے، آخرت میں یوں پار ہو جائیں گے جنت میں، یوں ہو جائے گا اور نسبت کام آ جائے گی، یہ دھوکہ ایسا لگتا ہے کہ پھر نمازوں کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہودیوں کو بھی ایسا ہی دھوکہ لگ گیا تھا کہ ہم نبیوں کا خون ہیں، نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کس نے جہنم میں ڈالنا، ہماری پیٹھ پر کتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا ہاتھ ہوگا، ہمیں کون پوچھے گا۔ اللہ نے فرمایا ان کو دھوکہ پڑ گیا، ان قصوں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ پھر آگے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اس دعا میں تنزع، تو ہی چھینتا ہے حکومت سلطنت جس سے چاہے، تولج، یہ اللہ کی قدرت بیان کی گئی، تو داخل کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا دن بڑا ہو جاتا ہے، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، وہ جب دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہو جاتی ہے، رات کا حصہ اللہ دن میں داخل کر دیتا ہے۔ دن چھوٹا ہوتا ہے تو رات بڑی ہوتی ہے، دن کے حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ رات میں داخل کر دیتے ہیں تو رات بڑی ہو جاتی ہے۔ تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، یہ سب اللہ کی قدرت ہے۔ بے جان گٹھلی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تناور درخت نکالتے ہیں، انڈے سے مرغی نکالتے ہیں، مرغی سے انڈا نکالتے ہیں، کافر کے گھر نبی پیدا کرتے ہیں، نبی کے گھر کافر پیدا کرنا، یہ سب اللہ کے کمالات ہیں، اللہ کے تصرفات۔ لا یتخذ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مت بنائیں، آگے کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں۔ مسلمان دوستی کریں، محبت کریں تو ایمان والوں سے کریں۔ یحذرکم،
اللہ تمہیں ڈراتا ہے. تحذیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو ڈرانا. یحذرکم، وہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے سے. یہ بھی اس کی مہربانی ہے. جیسے ماں باپ کبھی کسی چیز غلط چیز سے بچوں کو روکتے ہیں نا، تو کسی چیز سے ڈراتے ہیں، اس میں یہ نقصان ہو جائے گا، میں ماروں گا. تو یہ اصل میں پیچھے محبت ہوتی ہے، شفقت اور مہربانی ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈرانا بھی ایسے ہی ہے. اللہ جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، شیطان سے بچانا چاہتے ہیں. امدم بعیدہ، بہت دوری. کل قیامت کے دن انسان جب اپنے برے اعمال کو سامنے دیکھے گا نا، کہے گا ہائے افسوس، میرے اور میرے ان غلط کاموں کے درمیان میں بہت دوری ہوتی، آج شرمندگی نہ ہوتی. دنیا میں تو لوگوں سے ہم نے چھپا لیے، لیکن یہ پردے ہٹا کر اللہ سامنے پیش کریں گے برے اعمال بھی. تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. اور جہاں غلط کام کیے، زمین کا وہ حصہ بھی گواہی دے گا، اور جسم کے اعضاء بولیں گے. رؤوف، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، اس لیے کہ وہ بہت مہربان ہے، اس لیے ڈراتا ہے. ان الذین یکفرون، کیا معنی کریں گے؟ ان کے معنی کیا ہے؟ بے شک. الذین یکفرون، جو لوگ انکار کرتے ہیں بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو. بغیر حق، نہ حق. کسی نبی کا قتل بھی ہمیشہ ناحق، اس لیے کہ نبی ہوتا ہی معصوم ہے. نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں سے پاک رکھتے ہیں، تو پھر ایک معصوم جان کو قتل کرنا، یہ تو ایک عام انسان کا قتل جو معصوم ہو، جس کا کوئی گناہ نہ ہو، تو وہ اللہ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ سے زیادہ محترم ہے اللہ کی نگاہ میں نبی کا قتل. ایک کا نہیں، نبیین. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق، نہ حق. ہر امت میں نبی کی حمایت کرنے والے ایمان والے بھی ہوئے ہیں، اور نبی کی تعلیمات کا علم رکھنے والے اہل علم بھی رہے ہیں جو نبی کے معاون تھے. تو صرف نبیوں کو نہیں قتل کرتے، نبیوں کی بات جو کرتا ہے اس کو بھی قتل کر دیتے. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ، کیا معنی کریں گے؟ اور قتل کرتے ہیں الذین، ان لوگوں کو بھی، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط. یہ قسط اردو والی نہیں ہے، قسط کا معنی انصاف. جو انصاف کی بات کی دعوت دیتے ہیں انہیں بھی قتل کر دیتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کی توحید. جو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، نبیوں کے علاوہ نبیوں کی حمایت کرنے والے، انہیں بھی مار دیتے ہیں. فبشرہم، وہ کون لوگ ہیں؟ من الناس، عوام میں سے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں بعذاب علیم، دردناک سزا کی، کہ ایسا کام کرنے والے مجرموں کو دردناک سزا دی جائے گی. سورہ یاسین نکالیں، 23واں پارہ. آیت نمبر 13.
سورہ یاسین کا دوسرا رکوع۔ وَمَن یقنت جو پارہ ہے نا اس کا بالکل آخری صفحہ 23ویں پارے کی بالکل ابتدا نکالیں، وَمَا لِیَ لَا کی۔ مل گئے؟ بائیسویں پارے کے بالکل آخری رکوع آخر میں آتی ہے سورہ یاسین، وَمَن یقنت میں آیت شروع ہو رہی ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ بیان کریں ان کے سامنے بستی والوں کی مثال، اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب اس بستی والوں کے پاس بھیجے ہوئے رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے۔ مفسرین نے لکھا یہ انطاکیہ کی بستی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عیسائیت کے دور میں گزری۔ فَكَذَّبُوهُمَا، بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا کہ تمہیں کس نے نبی بنایا، اور تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، ہم تمہیں نہیں مانتے۔ ان کے اخلاق، کردار، معاملات کتنا خوبصورت ہوگا، مگر ظالم جھٹلانے والے کبھی نہیں دیکھتے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جھٹلا دیا۔ فَكَذَّبُوهُمَا، ان نبیوں کو جھٹلا دیا انہوں نے۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے مدد کی، مضبوط کیا ان دونوں کو، بثالث، تیسرے نبی کے ساتھ، تیسرے نبی بھی بھیجے۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، ان تینوں نبیوں نے کہا، انا الیکم مرسلون، ہم سب تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم، لوگوں نے کہا، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیسے نبی ہو، تم تو ہماری طرح انسان ہو، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح انسان۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز تم پر وحی نہیں اتاری۔ ان انتم الا تکذبون، تم تینوں جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کس نے نبی بنایا؟ قالوا ربنا، انہوں نے کہا ہمارا پروردگار یعلم، بہت اچھی طرح جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو یہی ہے نا کہ ہم اللہ کا پیغام کھول کر تمہیں بتا دیں، وہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، عوام نے کہا تم بڑے منحوس ہو، تمہاری نحوست سے ہمیں نقصان ہونے لگا ہے جب سے تم ہمارے بستی شہر میں آئے ہو، ہمارے گھروں میں اختلافات شروع ہو گئے، ہمارا وہ مزہ ختم ہو گیا، تمہاری نحوست ہم ہر چیز میں محسوس کر رہے ہیں۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، اور تمہیں پہنچے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک قسم کی سزا، تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ تم یاد کرو گے یا اپنی تبلیغ بند کرو۔ آج بھی اگر کسی مسلمان کو سمجھاؤ نا تو وہ کہتا ہے امریکہ میں جا کر سمجھاؤ، روس میں جا کے سمجھاؤ، ہمیں سمجھانے آئے ہو؟ بھائی وہ لوگ تو پھر بھی جو چیز بناتے ہیں نا، جو کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے۔ ہم بتاتے کچھ ہیں، بناتے کچھ ہیں۔ دودھ میں ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ، جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی سے کام لیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔
اللہ کا کوئی حکم دل و جان سے خوشی سے حکم سمجھ کر پورا نہیں کرتے، ہاں جب سمجھ آ جائے اس میں فائدہ ہے نا، پھر جا کر کہیں قائل ہوتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر بھی بتا رہے ہیں، پھر صحیح ہے، پھر کریں۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، مسلمان زیادہ اس وقت ضرورت مند ہے کہ مسلمان کو سمجھایا جائے کہ اپنے دین پر آ جائے۔ قالو، نبیوں نے کہا، طائرکم معکم، یہ جو تم نوست محسوس کر رہے ہو نا ہر کام میں، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تم اپنے اخلاق ٹھیک کرو، اپنے معاملات درست کرو، اپنی زندگی کو ٹھیک کر لو، یہ نوست ختم ہو جائے گی۔ یہ نوست آتی ہے اسی لیے، یہ معکم تمہارے ساتھ ہے۔ آئن ذکرتم، کیا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اس پر ہماری وجہ سے تمہیں نوست ملے گی؟ بل انتم قوم مسرفون، تم حد سے نکلنے والے لوگ ہو، حد میں رہو، اللہ کا حکم پیغام مان لو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں شروع ہوں گی۔ یہ تو انبیاء کے ساتھ ہوا۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، شہر کی پرلی طرف سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حمایت کی نبیوں کی۔ یسعى، وہ دوڑتا ہوا آیا، کہا، اس نے کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، مان لو اللہ کے ان نبیوں کی بات، اتباع کرو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مہتدون، دیکھو تم سے یہ کوئی پیسے نہیں مانگ رہے، کوئی اجر مزدوری نہیں مانگ رہے، تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اور یہ مہتدون رائے راست پر ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جائے ہوئے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، معلوم ہوا کہ سب سے بنیادی چیز وہ شرک میں مبتلا تھے۔ اس سمجھانے والے نے کہا، جس نے حمایتی نے بات کی، اس نے کہا، کیا میں اللہ کے علاوہ اوروں کو معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ مجھے کسی تکلیف میں ڈالیں، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، وہ یہ سارے بھی سفارش کرتے لگیں تو یہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک میری بیماری ختم کرنے کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ یہ بیماریاں ختم کرنا لوگوں کے بس میں نہیں، یہ شفا ملنی یہ صرف اللہ کے حکم سے ملتی ہے، جس کے حکم سے بیماری آتی ہے۔ ولا ينقذون، اور نہ ہی مجھے کسی نقصان سے تکلیف سے بچا سکتے ہیں۔ اگر میں یہ لوگوں سے مانگنے لگ جاؤں، انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر سب سے بڑی گمراہی میں تو میں ہوں گا۔ بس اس پر لوگ اس پہ ٹوٹ پڑے کہ تم بھی ان جیسی باتیں کرتے ہو، اور اسے شہید کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قیل ادخل الجنہ، ادھر اس کی روح نکلی، ادھر جنت میں داخل ہو گئی، اور اس نے کہا، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو مجھے پتہ چل جائے، ان کو، کہ مجھے اللہ نے معاف کر دی، صرف اس بات پر اللہ نے میری بخشش کر دی کہ میں نے نبیوں کی بات کی حمایت کی، اور اللہ نے مجھے کتنی عزت دی ہے، کاش میری قوم کو پتہ چل جائے۔ اس نے تو دل میں سوچا تھا، کاش اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو، اتنی بات پر اس کی بخشش بھی ہوئی، جنت میں داخل ہو گیا، اور اس کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اعزاز، وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبق میں آ جائے، یہ بات فرمائی کہ نبیوں کو بھی شہید کرتے ہیں، اور جو انصاف کی بات کریں انہیں بھی شہید کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا ظلم۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، تو پھر ان کی اچھے کام کس طرف جائیں گے؟ بڑے بلائی کے کام کرتے ہیں، رفائی کام کرتے ہیں، بڑی ہمدردی کے کام کرتے ہیں، بڑے فیصلے ہیں دنیا میں، بڑا پیسہ تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے جتنے بھی اچھے کام ہیں سب ضائع ہو گئے، غارت ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین،
اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے چھڑانے والا کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا، بے شک نبیوں کی اولاد ہوں۔ الم تر الی الذین، اب ان کے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ بتا رہے ہیں، کیا نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، نصیب اردو میں بھی نصیب کہتے ہیں حصہ، جن کو کتاب کا ایک علمی حصہ نصیب ہوا ہے، یعنی علماء، آپ ان کو دیکھیں، یہودی علماء کے کرتوت دیکھیں، یدعون الی کتاب اللہ، یدعون کیا معنی کریں گے؟ ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ اس کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ تورات، جس کو وہ ماننے والے ہیں۔ کیوں؟ لیحکم بینہم، تاکہ ان کے جو درمیان جو نزاع جھگڑا ہے اس کا فیصلہ وہ کتاب کرے۔ جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق مان لو۔ ثم یتولی فریق منہم، فریق اردو میں بھی فریق کہتے ہیں، ان میں سے پھر ایک جماعت، ایک فریق منہ موڑ لیتی ہے کہ نہیں بھائی، ہمیں اس کتاب کا فیصلہ منظور نہیں۔ وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، یہ منہ موڑنا ان کی عادت ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے حکم سے اعراض کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے ہیں۔ ذالک، یہ اس لیے ہے ان میں، بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ آیت پیچھے پڑ چکے ہیں کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی جہنم کی آگ، الا مگر ایاما معدودات، چند گنتی کے دن۔ وہ جو ہمارے باپ دادا نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے پر جانے کے بعد بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی، 40 دن، بس اتنے دن ہمیں سزا ملے گی، باقی تو ہم بخشے بخشائے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کتاب پر عمل نہ کرنے سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہم تو ہی بخشے بخشائے لوگ ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ، دوسری وجہ، وَغَرَّهُمْ، اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، فی دینہم، ان کو دین کے معاملے میں، ما کانوا یفترون، ان جھوٹے قصے کہانیوں نے جو انہوں نے گڑھ رکھے ہیں کہ ہم نبیوں کا خون ہیں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارے اوپر تو ہاتھ ہوگا، ہمیں کس نے جہنم میں ڈالنا ہے، اتنی سفارشیں ہوں گی۔ اس لیے اب اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب ان کی نظروں میں کچھ نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ڈرایا کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، کیف، کیسے ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا، جب، جمعناہم، ان کے سب اگلے پچھلے ہم جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر جی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما کسبت، اس کے کیے کا، جو اس نے کیا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہو۔ تول تول کر جب ہم فیصلے کریں گے نا، اس دن پتہ چلے گا کہ جہنم میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے، ان کو کون بچاتا ہے، یہ اس دن سے کیوں نہیں ڈرتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کی ہے ان کی اس عقیدے کی کہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ سورہ نساء 5واں پارہ،
اور آیت نمبر ہے 123۔ مل گئی؟ لیس بامانیکم، لیس بامانیکم، نہیں ہوگا فیصلہ تمہاری امیدوں پر، تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ یہود و نصارہ کی آرزوؤں پر فیصلہ ہونا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہم اصل وارث ہیں جنت کے، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آخری امت ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہمیں آپ کی سفارش پر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری امیدوں پر فیصلہ ہونا ہے، نہ اہل کتاب کی امیدوں پر فیصلہ ہونا ہے۔ من یعمل سوءا، جس نے بھی سوء گناہ کیا، یجز بہ، اس کو اس کی سزا ملے گی، لا یجد لہ من دون اللہ، اور نہیں پائے گا وہ اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے بھی اچھا کام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، لیکن وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں کیا ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور داغے برابر بھی ان پر زیادتی نہیں ہوگی۔ جنت میں جانے کے لیے اچھا کردار چاہیے، ایمان چاہیے۔ سبق میں آ جائیں۔ اب اگلی آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کافروں سے آپ اپنے آپ کو، اپنا رخ موڑ لیں اللہ کی طرف، اور اللہ سے یوں اللہ کی تعریف اور توحید کا اعلان کریں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ دعا بھی ہے اور اللہ کی توحید کا اعلان بھی ہے۔ دعا تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اسلامی ریاست، حکومت، بادشاہت عطا فرما، جس میں ہم تیرے احکامات کو نافذ کر سکیں، تیرے حکم کے مطابق فیصلے کر سکیں۔ یہ کہنا کہ سیاست علماء کا کام نہیں، دیندار لوگوں کا کام نہیں، تو سیاست کیا جھوٹے لوگوں کا کام؟ سیاست صرف اہل علم کا کام۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں تمام سیاسی فیصلے انبیاء علیہ والسلام کرتے تھے، اور آپ نے ایک اسلامی حکومت قائم کی، تمام سیاسی فیصلے آپ نے خود فرمائے، اللہ کی طرف سے سزائیں نافذ کی، اور پھر آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، دیکھو میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد خلفاء ہیں، یعنی میرے بعد جو حکومت ہوگی وہ کسی نبی کے پاس نہیں ہوگی، میرے بعد حکومت میرے خلفاء کے پاس ہوگی۔ اس لیے پھر ابو بکر صدیق حاکم بنے، پھر حضرت عمر بنے، پھر حضرت عثمان بنے، پھر حضرت علی بنے، اس طرح آتے آتے۔ یہ انگریز نے آ کر ہمارا ذہن بنایا ہے کہ حکومت کرنا یہ دینداروں کا کام نہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کا تعلق آکسفورڈ سے ہو، باہر یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئیں، باہر کی ڈگریاں جن کے پاس ہوں، ان کو قرآن مجید پڑھنا آئے نہ آئے، ان کو شریعت کا پتہ ہو یا نہ ہو،
وہ ہیں حقدار، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو دعا مانگی ہے اسلامی حکومت کی، آپ دیکھیں ایک تو اللہ کی توحید بیان کی، اور دوسرا پھر اللہ نے خود فرمایا کہ آپ یوں دعا مانگیں، اے اللہ مالک الملک، جو سلطنت کا حقیقی مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو ہی حکومت، ملک پڑھا ہے نا ہم نے پیچھے، حکومت کے معنی تو ہی حکومت دیتا ہے من تشاء جس کو چاہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے بادشاہت ممن تشاء جس سے چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو اس پہلے جملے کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو ہمیں ایک اسلامی ریاست اور حکومت عطا فرما تاکہ ہم اس دین کا نفاذ کر سکیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین مکمل ہی تب ہوتا ہے کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے، اس میں پھر حدود نافذ ہوں گی، اس میں شرعی فیصلے ہوں گے، اس میں مسلمانوں کو اسلام کو تحفظ ملے گا۔ جب تک اسلام اقتدار پہ نہیں آئے گا اس وقت تک اسلام بھی مغلوب ہے، مسلمان بھی مغلوب۔ ہم کیا اسلامی حکومت قائم کریں گے؟ آج تک تو ہم عدالتوں میں اپنا اسلامی نظام نہیں لا سکتے، وہ انگریز کا قانون ہی گھسیٹ رہے ہیں، اپیلوں ہی پہ چلتے رہتے ہیں ساری جگہ۔ اسلامی حکومت میں ہفتے میں فیصلہ ہو جاتا ہے، تبھی جا کر جو جرائم ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، امن قائم ہوتا ہے۔ جھوٹا آدمی، 100% غلط آدمی، وہ ساری زندگی اپیلوں پہ دوسروں کو گھسیٹتا رہتا ہے، اور یہ وکالت کا کوئی شرعی نظام نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ہر زبان بولنے والا اپنا حق خود بیان کرتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر فیصلہ سنا دیتے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی نظام تھا۔ اللہ ہمیں شرعی نظام نصیب فرمائے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توحید کا فرمایا کہ سبحان اللہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ہی عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ہی ذلیل کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ ہیں وہ فیصلے، اس کو کہتے ہیں تصرف۔ عزت اور ذلت کے تبدیلیاں، انقلاب، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں، کوئی انسان کے بس میں نہیں۔ نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، صحت اور بیماری، نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ مدبر، اللہ کی ذات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس جملے میں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تمام کاموں میں متصرف اے اللہ تو ہے، یہ ساری تبدیلیاں، انقلابات لانے والا تو ہے۔ عالم الغیب تو ہے، تجھے پتہ ہے ہر ایک کا کون کیا ہے، کس کا لائق ہے، کس کی مستحق ہے، اور تو ہی مدبر ہے، تدبیر بھی تیری چلتی ہے، اور قادر مطلق بھی تو ہے کہ ہر طرح کی قدرت حاصل ہے تمہیں، کہ چاہے تو تو ایک کمزور آدمی کو اقتدار پہ لے آئے، چاہے تو مضبوط آدمی کو اقتدار سے ہٹا دے، تو چاہے عزت دے چاہے ذلت دے، چاہے مالدار بنائے چاہے غریب بنائے، صحت دے بیماری دے، چاہے اولاد دے چاہے محروم رکھے، سب تیرے اختیار میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تمام طرح کی بھلائیاں صرف تیرے اختیار میں، تیرے علاوہ کسی کے اختیار میں۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک شعر پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے عالم نے یہ شعر لکھا ان کی تعریف کرتے ہوئے، متصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے۔ متصرف بھی ہے، پوری کائنات میں جس طرح چاہے جو فیصلہ کرے، مختار بھی ہے اور اس کو ہر طرح کا اختیار اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے، معزون بھی ہے اور اجازت بھی ہے۔
مدبر بھی ہے کار عالم کا، پورے عالم کے جتنے کام ہیں اس کی تدبیر کرنے والا بھی پیر عبد القادر جیلانی۔ اللہ کی کوئی صفت باقی رہ گئی جو پیر صاحب کے حق میں نہ کہی ہو؟ شرک کس بلا کا نام؟ یہ اللہ کی تعریف، یہ اللہ کی صفات اگر کسی نبی کے حق میں بھی کہیں تب بھی شرک ہے۔ متصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزون بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے پیر عبد القادر۔ اللہ تعالی ہمیں غلو سے بچائے۔ جو صحیح قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کی ہے، جو اللہ کی صفات ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات ہیں، خوبیاں ہیں، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، جو اولیاء اللہ کی صفات ہیں بس وہی ان کے لائق۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اے اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اب قدرت بیان کی گئی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تولج کیا معنی کریں گے؟ تو داخل کرتا ہے رات کو فی النہار، دن میں۔ جب دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے تو رات کا وہ ٹائم دن میں داخل کر دیتا ہے۔ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور جب رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا کر کے دن کا وہ ٹائم رات میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور تو ہی نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، اور تو ہی روزی دیتا ہے جسے چاہے، بغیر حساب، ان گنت۔ پھر اللہ تبارک، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کافروں سے رخ موڑ لیں، ہماری طرف متوجہ ہو کر یوں ہمیں ہماری توحید کا اعلان کریں اور ساتھ ہم سے یہ دعا کریں اسلامی ملک کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی ملک بھی عطا فرمایا، اور پھر ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان والے بھی کافروں سے اپنا تعلق توڑیں۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، لا يتخذ کیا معنی کریں گے؟ مت بنائیں، المؤمنون ایمان والے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مسلمان بھائیوں کو چھوڑ کر۔ دون کا معنی ہوتا ہے علاوہ، جیسے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من دون المؤمنین ایمان والوں کے علاوہ کافروں کو دوست مت بنائیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے کسی کافر کے شر سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ دعا سلام رکھنی پڑتی ہے، اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ فرمایا اس میرے حکم کے بعد بھی اگر کوئی کافروں سے دلی محبت رکھے، دوستی رکھے، تو پھر اللہ کے دین سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ اس دوستی کو پھر بھی قائم رکھے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو پھر اللہ کے دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، تو اپنے آپ کو پھر مسلمان نہ سمجھے۔ الا، اب یہ رخصت دی اللہ تعالیٰ نے، سوائے اس کے کہ ان تتقوا منہم تقا، تم ان کافروں کے شر سے بچنے کے لیے ان کے ساتھ ظاہری دعا سلام رکھنا چاہتے ہو، اس کی اجازت، مگر ایک دلی ہمدردی، دلی محبت، دلی دوستی کافروں کے ساتھ یا کافروں کے نظام کے ساتھ، دونوں چیزیں برابر ہیں۔ ہمیں اسلامی نظام سے زیادہ کافروں کے نظام کے ساتھ اگر محبت ہے نا، بات وہی ہے، ہم تو پھر اسلامی نظام میں رکاوٹ ہم ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کیا معنی کریں گے؟
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں ڈراتا ہے کس سے؟ نفسہ، اپنے سے، میری ناراضگی سے ڈرو، میرے غصے سے ڈرو، میری سزا سے ڈرو۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، دیکھو کتنے دن دنیا میں رہو گی، لوٹ کر تو اسی رب کے پاس جانا ہے، تو پھر سزا تو، فیصلہ تو سب اس کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے ڈرو۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپا کے رکھو جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تمہارے سینوں میں ہے، کفار کے ساتھ دوستی، تو تم اس کا اظہار نہ کرو۔ تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ، یا تم اسے اظہار کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ تو جانتا ہے، اللہ تو تم سینوں میں چھپاؤ دلی ہمدردی کفار کے حق میں، وہ بھی جانتا ہے، اور تم اظہار کرو تب بھی جانتا ہے، اور تمہارے سینے کا کیا راز ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ تو آسمان و زمین کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیا معنی کریں گے؟ اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، اور جس دن پائے گی ہر جان ما عملت، جو کیا اس نے، من خیر نیکی، محضراً سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کیا ہے اس نے گناہ، وہ بھی سامنے۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو اس دن کہے گا کاش اس گناہ اور میرے درمیان بہت دوری ہوتی، یہ گناہ مجھے میرے برے کام نہ دکھائے جاتے اور میرے سامنے نہ لائے جاتے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر فرمایا اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے سے، کیوں؟ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ بہت مہربان ہے، بالعباد، عبد ایک بندے کو کہتے ہیں، عباد اس کی جمع ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا یہ دیر تک بیٹھنا، یا اللہ تو اس کو ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہماری پچھلی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، آئندہ ساری زندگی اپنے یا اللہ احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی دین کی سمجھ اور روشنی نصیب فرما، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ شکر گزاری والی، تقوی والی، پرہیزگاری والی زندگی نصیب فرما، گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے، اچھا نیک و صالح ماحول نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔